کیا کروں، میرے بچوں کو تباہ کرنے والی میری بیوی ہی تو ہے، کیا کروں میں، وہ میری دشمن ہے۔ وکیل صاحب، بس میں طلاق دینا چاہتی ہوں اسے۔ زاہد غصے سے بات کر رہا تھا۔ وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا۔ یہ پانی پیو زاہد صاحب، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی جان چھڑا لیں، فکر کیوں کرتے ہو؟ زاہد بولا، بہت گندی عورت ہے، وہ اپنے بھائیوں کی بات مانتی ہے، بس ویسا ہی کرتی ہے جیسا اس کی ماں کہتی ہے۔ وکیل بولا، بتاؤ اصل مسئلہ ہے کیا؟ وکیل صاحب، میری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، پہلے 6 سال تو ٹھیک گزر گئے۔ علیشہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی تھی، ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ ہم 3 بھائی ہیں، ماں کے گزرنے کے بعد بھائی ہیں، ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے ہیں۔ لینٹر ڈالنے والے کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ علیشہ پڑھی لکھی ہے اور میں بالکل ان پڑھ۔ اس نے مجھے کہا، گھر میرے نام کروا دو۔ میں علیشہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا، میری بہن بھلا، میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، میری جان بھی مانگو تو حاضر ہے، پھر یہ چند مرلے کے گھر کی کیا اوقات ہے؟ خیر، گھر اس کے نام کر دیا میں نے۔ اللہ نے بیٹی عطا کی، زندگی اچھی گزر رہی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا میں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بیزار سی رہنے لگی مجھ سے۔ میں دبئی چلا گیا، وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اللہ نے رحمت کی، وہاں اچھا سیٹلڈ ہو گیا۔ بیوی کو ہر مہینے لاکھ روپیہ بھیجنے لگا، جتنے پیسے بھیجتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی۔ 2 سال میں 14 لاکھ روپے اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ علیشہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پہ ہوٹل بنا لیا۔ میں جو پیسے بھیجتا وہ سب بھائیوں کو دے دیتی۔ میں جانتا تھا علیشہ ایسا کر رہی ہے، لیکن جب میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی، بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہوٹل پارٹنرشپ پہ ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن علیشہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ اس نے مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا، میری بہنوں کو منع کر دیا کہ ہمارے گھر نہ آئے۔ بہنیں رو کر چپ ہو گئیں۔ بھابھی نے منع کیا، اس لیے ہم اب بھائی کے گھر نہیں آ سکتی۔ میں چپ رہا، صرف بچوں کی خاطر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ معصوم رول جائیں گے۔ علیشہ کو بس پرواہ تھی تو اپنی بہن کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی ماں سے ہر بات کرتی۔ ہر وقت بہن ماں سے باتیں کرتی رہی فون پہ۔ میں نے کافی بار منع کیا، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ پاکستان آیا، دبئی سے 2 مہینے کے لیے۔ ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کچھ گندی سی بدبو آنے لگی۔ میں اٹھا، دیکھا علیشہ بیڈ پہ نہیں ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا، دیکھا کمرے میں بیٹھی ہوئی، میری تصویر پہ کچھ مرچیں جلا کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا، مجھ پہ تعویذ کر رہی ہے۔ میں نے کافی جھگڑا کیا اس سے، میں ساری رات جاگتا رہا، علیشہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ علیشہ، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم چاہتی ہو میں تمہارے قدموں میں رہوں تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ سب کام چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ علیشہ رات کو تو کچھ نہ بولی، صبح اپنی ماں کے گھر چلی گئی، بچوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ میں گھر نہیں تھا، کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا۔ واپس آیا تو بچے اور علیشہ گھر نہیں تھے۔ پریشان ہو گیا، پھر پتہ چلا وہ میکے چلی گئی ہے۔ میں سسرال پہنچا، علیشہ کے بھائی بھی گھر ہی تھے۔ سب نے مجھے بہت بے عزت کیا، مجھے گالیاں بھی دیں کہ ہماری بہن پہ الزام لگاتے ہو کہ جج صاحب کافی برہم ہو۔ علیشہ زاہد سے کہنے لگی، تم کو گھر چاہیے نا، لے لو، مجھے ابھی طلاق دو۔ جج صاحب نے زاہد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، وکیل کو بھی سزا سنائی، علیشہ کو باعزت بری کیا۔ معافی مانگتے ہوئے علیشہ چلی گئی۔ زاہد جیل میں تھا کہ خون کی الٹیاں کرنے لگا، پتہ چلا اسے ایڈز ہو چکا ہے۔ زاہد ہر دن موت کی طرف جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو پھر یاد آنے لگی علیشہ اور بچوں کی۔ یہ میں نے کیا ظلم کر دیا تھا، بیچاری علیشہ کو کتنا درد دیا تھا۔ میری بیٹیاں، میری شہزادیاں، میرا بیٹا، وہ آوازیں دینے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری دوسرے میں پھیل جائے گی۔ زاہد کو زہر کا انجیکشن لگا دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علیشہ کو مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ کتنا درد دیا تھا زاہد نے، دوسری شادی اور چند لاکھ کی خاطر کتنا ظلم ڈھایا۔ وہ بے حس ہو چکا تھا، بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا، بیٹیاں بے سہارا کر گیا۔ کیا مر جانا ہی اس کی سزا تھی؟ اسے بھول گیا تھا، کسی کی آنکھ خاک کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی
تو ظلم نہ ڈھائیں، بے رخی نہ کریں، اسے سمجھائیں۔ جو کلمہ پڑھ کر آپ کی ہو گئی ہے اس کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیں۔ جہاں مرد کو محبت کا سبق دیتا ہوں وہاں عورت بھی خیال رکھے اپنے ہم سفر کی، محبت کو سینے سے لگائے نہ کہ ضد اور انا میں رہے۔